شیخ ام ایمن بنت شیخ کلیم اللہ نہیں، شیخ عائشہ کوثر بنت شیخ مالک بادشاہ کی جماعت سوم کی طالبہ ہیں، فتنہ بے حجابی ان کا عنوان ہے۔ شیخ عائشہ کوثر وہ آئیں اپنے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے فتنہ بے حجابی۔ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مشرق بھی مغرب بنتا جا رہا ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کی اندھی آزادی کے جو افسانے ہم مغرب کے بارے میں سنا کرتے تھے، وہی سب کچھ آج ہمارے مشرقی ممالک میں دہرائے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں نہ صرف بڑی تیزی سے بے پردہ ہو رہی ہے، بلکہ حسن کی نمائش عام ہو رہی ہے۔ ہر پارک اور ہر بازار میں بے شمار ایسی بے پردہ لڑکیاں نظر آئیں گی جو بناؤ سنگار کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے اور اپنی نمائش حسن کو عیب نہیں سمجھتی۔ افسوس، صدا افسوس کہ مغربی سیلاب نے آج ہمارے معاشرے کی خصوصیات کو تباہ و برباد کر رکھ دیا ہے۔ مغربی تعلیم یعنی جو اخلاقی حدود سے آزاد ہے، اس نے آج ہمارے معاشرے کے لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی کو تباہ و بربادی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، ادھر سورج جاتا بھی ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، عورت قوم کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کے آگے نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھنی چاہیے۔ اس چہرے کو لالچی نگاہوں سے بچانے کے لیے پردہ ضروری ہوتا ہے۔ پردہ صرف عورتوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ عورتوں کو بری نگاہوں سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ آج یورپ جس راستے پر گامزن ہے، بلا خوف کہا جا سکتا ہے کہ تباہی کے گڑھے میں جا رہا ہے، پھر بھی یورپ کی تقلید کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلم قوم تہذیب و تمدن کے داعی و شرافت اور انسانیت کے علمبردار اور خیر امت کے لقب سے ملقب کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو۔ افسوس، صد افسوس کہ مسلم قوم بھی اس بے حجابی کے بلے سے محفوظ نہ رہ سکی۔ حالانکہ اسلام نے عورتوں کا مقام بلند کیا اور ان کو اتنا احترام دیا جتنی پچھلی قوموں سے نہ ہو سکا، لیکن حوا علیہ السلام کی یہ بیٹیاں قرآن و حدیث کے احکامات کو ٹھکرا کر اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں اس قدر مشغول ہو گئی ہے کہ انہیں اپنا مقام و مرتبہ یاد نہ رہا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاہلیات کے رسومات سے نکال کر مردوں کے مساوی حقوق سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد اور ایسی عورت پر لعنت بھیجے ہیں جو ایک دوسرے جیسی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت بھیجے ہیں جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتا ہے اور ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسی مشابہتیں اختیار کرتے ہیں۔ میری دینی بہنوں، اسلام عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے اور عریانی لباس پہننے سے منع فرماتا ہے اور اس بات کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ وہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن کے تحت اپنے نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عزت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنی گرہبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھے۔ لہٰذا
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہماری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اور ہماری زندگی کو مغربی تہذیب کے اخلاق و اطوار میں ڈھلنے نہ دیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو بے حجابی کے فتنے سے بچا اور اس کی لعنت سے محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیخ عائشہ کی تقریر سے خوش ہو کر کے یہاں 2600 روپے انعام جمع ہوا ہے، اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ اس کے بعد شیخ ام ایمن بنت شیخ قدیم اللہ اعدادی ثانی کی یہ طالبہ ہیں، ان کا عنوان ہے آزادی نسواں کو پہچان اے نادان۔ شیخ ام ایمن آئیں، اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے آزادی نسواں کو پہچان اے ناداں۔ عظمت انسان اور فضائل انسانیت کے نقطۂ نظر میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لیکن قدیم زمانے میں عورت کے لیے انصاف کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دنیا کا ہر مذہب اسے دھتکار چکا تھا۔ بازاروں میں جانوروں کی طرح اس کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں بیٹے کے لیے حلال سمجھی جاتی تھی، وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن اسلام نے ان تمام برائیوں کو اپنے پیروں تلے راند کر عورت کو باعزت و محترم بنایا۔ معزز سامعات، دنیا کے کسی ملک یا کسی قوم نے بھی طبقہ نسواں پر ظلم اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، گرچہ کہ موجودہ ترقی علوم کے زمانے میں مختلف مذاہب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب عورتوں کے مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں۔ دنیا میں اسلامی وہ تنہا مذہب ہے جس نے عظمت نسواں کا خیال رکھتے ہوئے مختلف اعتباروں سے مردوں کے بالمقابل لا کھڑا کیا اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر برابری کا درجہ دیا۔ اسلام نے عورتوں کو تعلیمی سلسلے میں بھی مکمل آزادی دی۔ دور اول میں جس طرح بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اسی طرح علم و فضل میں مشہور خواتین اپنی مثالیں چھوڑی ہیں۔ علم و ادب میں حضرت عائشہ، ام عطیہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہن جیسے محدثات کے نام سنہرے حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ام سلمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کانت تعد من فقہاء الصحابہ۔ اسلام کا عورتوں پر اتنا احسان عظیم ہے کہ جس نے عورتوں کے تعلیم و تربیت پر پورا زور دیا اور مردوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی بھی مکمل آزادی دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ عورتیں قدیم زمانے میں جنگوں میں بھی شریک ہو کر جنگجوؤں کو سیراب کیا کرتی تھیں، جنگجوؤں کو مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، لیکن ان کے پردہ کرنے میں ذرا برابر بھی کمی بیشی محسوس نہیں ہوتی۔ معزز سامعات، لیکن آج آزادی نسواں کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کا بالکل مخالف عمل ہو رہا ہے۔ ایک تو عصر حاضر میں مرد و زن کے اختلاط کے بغیر حصول علم ممکن ہی نہیں، تو دوسری طرف جب لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی بھی ہیں تو وہ بے پردہ ہونے کے ساتھ ساتھ اوور میک اپ کیے ہوئے نکلتی ہیں۔ ان کا لباس، ان کی کاٹ چھانٹ ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ نظر آتا ہے۔ ایسی لڑکیاں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں، ان کا جسم جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ایسی حرکتیں ناز و نخروں سے ہی فتنے جنم لیتے ہیں۔ معزز سامعات، اسلام نے عورت کو مکمل ڈھیلا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کا جسم ڈھکے رہے۔ اگر وہ گھروں سے باہر نکلے بھی تو مکمل پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم دیتا ہے۔
اگر آج کی خواتین قرآن میں نازل شدہ الفاظ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن کو اگر اپنا کر چلیں گی تو مسلمہ حقیقت ہوگی. اور ہم میں بھی حضرت زینب، ام عطیہ جیسی محدثات، حضرت عائشہ، ام سلمہ جیسی فقیہات، اسماء، خنسا، ام سلیم جیسی بہادر جلیل القدر خواتین پیدا ہو سکتی ہیں. معزز سامیات، یہ دنیا اس وقت جو آپ کو پھولوں کا گلزار محسوس ہوتی ہے، یہ حقیقت میں ایسی نہیں. ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ دنیا تو میدان عمل اور امتحان کی جگہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہہ کر واضح کر دیا کہ اللہ نے آرام جنت میں رکھا ہے، لیکن افسوس کہ اسے انسان دنیا میں ڈھونڈتا ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم پردے کی اہمیت و عظمت کو جانتے ہوئے اسلام میں عورتوں پر نازل شدہ امور پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب میں بھی حضرت عائشہ، ام عطیہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہن جیسے محدثات پیدا ہو سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حیا و پردے کے ساتھ کامیابی عطا فرما اور ہمیں معاشرے کے لیے فائدہ مند بنا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میمن کی تقریر بھی بہت اچھی تھی. حاضر یہ اجتماع کو پہچان بے نادان، یہاں ان کے لیے 1450 روپے انعام جمع ہوا ہے، وہ اپنا انعام لے کر جائیں. اس کے بعد شیخ سمیرہ بنت شیخ اسلم جماعت سول کے طالبان دور حاضر کی خواتین میں فقدان غیرت اور اس کا علاج، اس عنوان پر تقریر پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے دور حاضر کی خواتین میں فقدان غیرت اور اس کا علاج. دین اسلام نے معاشرے کی اصلاح و تشکیل کے لیے چند اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ اہم غیرت ہے. اگر غیرت ہو تو معاشرہ پرسکون اور خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ غیرت کے فقدان پر معاشرہ پرسکون اور خوشگوار ہونے کے بجائے فساد و بگاڑ اور بے حیائی کا مرکز بن جاتا ہے. آج کے معاشرے میں فقدان غیرت تیز رفتار کے ساتھ پھیل رہا ہے، جن میں خاص کر خاص عورتیں بڑی جوش اور خواہش کے ساتھ سبقت کرتی جا رہی ہیں، اور ان میں فقدان غیرت کی ہر ایک جھلک نمایاں ہے. جیسا کہ ٹیلی فون پر غیر محرم سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا، مردوں کے ساتھ اختلاط اور تنہائی کو اختیار کرنا، غیر محرموں کے ساتھ سفر کرنا، فلمی ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنانا اور ان کی چال چلن اپنانا، اس طرح کی فیشن پرستی اور اوریانیت کے کام کرنا وغیرہ، ان تمام کاموں کو عورتوں نے معمولی سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسی عورتیں شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں سخت وعید اور لعنت کے مستحق ہیں. لیکن آج کے معاشرے کی عورتوں کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں، اور وہ اس حدیث کوئی احساس ہی نہیں. اسی وجہ سے آج معاشرے میں روز بروز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے انسانی عقل حیران ہے اور دل گھبراتے ہیں. ان سب فتنہ فساد اور بگاڑ کی سب واضح ہے. ان سب فتنہ فساد اور بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ اور ذمہ دار وہی عورتیں ہیں جو غیرت جیسی عظیم اور نفیس چیز سے محروم ہیں. افسوس کے دور حاضر کے خواتین کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری اقوام کی تقلید و اتباع میں مشغول ہو کر اپنی فطرت کے خلاف کام کر رہی ہیں. اور یہ گھٹیا اور بدترین عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے میں برتری اور شان محسوس کرنے لگی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید اور لعنت وارد ہے. جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، اللہ نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو میری دینی بہنوں، اللہ نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، لیکن آج کے معاشرے کی عورتوں کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں، اور وہ اس حدیث کے مزدان
بدلہ ریزہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ آخر کس کا طریقہ اپنا رہی ہے؟ غیرت کا فقدان ہمارے اندر کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر ہم ہمارے صحابہ و صحابیات پر نظر ڈالیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر کام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق تھا، لیکن آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر کام اس کے خلاف چل رہا ہے۔ ہر انسان شیطان کے وسوسے میں پھنس رہا ہے۔ ہمارے لیے اس قبیح دلدل سے نکلنے کے لیے بے شمار اہم علاج موجود ہیں، جن میں سے میں چند آپ کے سامنے ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ انہی میں سے ایک ہے اعتصام بالکتاب والسنہ۔ غیرت کے فقدان کا ایک اہم سبب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نظر انداز کرنا ہے۔ ہم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے تو کبھی بھی ہم راہ حق سے گمراہ نہیں ہو سکتے، جس کی تصدیق کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنہ، یعنی میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی راہ حق سے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، میری سنت یعنی حدیث ہے۔ ہماری اس گمراہی اور فساد و بگاڑ کی وجہ واضح ہے کہ ہم ان دو عظیم چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا مضبوط ہونا بھی ہے۔ ہمارے لیے اس فقدان غیرت کی مصیبت سے نکلنے کے لیے اپنے ایمان کو کامل اور مضبوط بنائیں۔ اگر ہمارا ایمان کمزور اور ناقص ہوگا تو ضرور بضرور اسلامی غیرت و اہمیت بھی سد پڑ جائے گی، کیونکہ اسلامی غیرت و اہمیت کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار، بے شک اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے اور مومن بندہ بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ تیسری چیز خشیت الہی کی کثرت ہے۔ ہمارے لیے اس فقدان غیرت کی مصیبت سے نکلنے کے لیے اپنے ایمان کو کامل اور مضبوط بنائیں۔ لوگوں کے اندر برے اعمال کا برا انجام ہے جو جہنم کی صورت میں ہے، اس کا خوف ہوتا ہے تو ضرور اسلامی غیرت و اہمیت زندہ رہتی ہے۔ اگر اسی طرح ہماری اسلامی غیرت و اہمیت جاگ اٹھے تو پھر ہم معاشرے کو سدھارنے والے بنیں گے، معاشرے کی اصلاح کرنے والے بنیں گے، اور اگر خاص کر خواتین کے اندر خشیت الہی کی کثرت ہو تو معاشرے کی اصلاح و سدھار کا ایک اہم سبب بن کر رہے گی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خوف خدا دل میں نہ غیرت ایمان، ہے خوف خدا دل میں نہ غیرت ایمان، ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان۔ خلاصہ کلام، لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ ان تمام مومنانہ اوصاف کو اپنا کر غیرت جیسی عظیم ترین صفت کو اپنے اندر پھر جگاتے ہوئے خالص اسلامی طریقے کو اپنائیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا معمول بنائیں، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے تحت ٹہرنے کی حتی الامکان کوشش کریں انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام عورتوں کو ان تمام مومنانہ اوصاف کو اپنانے اور معاشرے میں کھوئی ہوئی مسلمانوں کی غیرت و اہمیت کو پھر سے اجاگر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تقریر بھی دور حاضر کی خواتین میں فقدان غیرت اور اس کا علاج بہترین انداز میں اس طالبہ نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگ انعام دیتے دیتے تھک چکے ہیں، کیونکہ اب تعداد ذرا گھٹتی ہوئی آ رہی ہے رقم کی۔ صرف 5 تقاریر نہیں، اب اس کے بعد ایک مکالمہ، ایک ترانہ، ایک اجتماعی نظم رہے گی۔ تو آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے، بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ان بچیوں کی بھی آپ ہمت افزائی کرتے رہیں۔ تو شیخ سمیرہ کے لیے 450 روپے انعام جمع ہے، وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ اس کے بعد سید افشیہ بنت سید خلیل کہ جماعت سوم کی طالبہ ہیں، عربی میں ان کی تقریر ہوگی الموت عظات و عبر، یعنی موت نصیحت اور عبرت ہے، اس عنوان پر یہ تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الاسلام وجعلنا فی قدام النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام
على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد. يا رئيس الحفل الفاضل والعلماء الكرام والمعلمات المنورات والمستمعون والمستمعات، أريد أن أخطب أمامكن خطبة وجيزة حول موضوع الموت عظات وعبر. أيها المستمعون والمستمعات، واعلمنا أنكن لم تخلقنا عبثا ولن تتركنا سدى، بل خلقتن لأمر عظيم وحييتن لخطب جسيم، وما بينكن وبين ذلك إلا الموت، وليس لكم منه بد ولا فوت. إن أقمتن له أخذكن وإن هربتن منه أدرككن. كما قال الله تعالى في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت حتم لازم، والحياة للاختبار والابتلاء، والأنفاس معدودة والآجال محدودة، والرجوع إلى الله. أيها المستمعون والمستمعات، أنه يجب على المريض أن يحسن الظن بربه، فيجب أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله ويرجو رحمته، وينبغي أن يغلب جانب الرجاء إلا الموت، كما جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. أيها المستمعون والمستمعات، واعلمنا أن للموت سكرات شديدة عانى منها الرسول ليضاعف له الأجر وترفع له الدرجة، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فتصوروا أيها المستمعون والمستمعات، عندما ينزل بكن مرض الموت وتهل ساعة الاهتزاز ويقف أبوكن المشفق بجرارك وأمكن الحنون وأولادكن الكبار والصغار من حولك، وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على ذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر حازم اللذات. أيها المستمعون والمستمعات، لكن مع الأسف الشديد كلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملة، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفة، فعلى ما تفرحنا وما سيتن تنتظرنا؟ الموت فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو شر. فيا خواتا سرنا إلى ربكم سيرا جميلا. أيها المستمعون والمستمعات، أين الآباء والأجداد؟ أين الإخوان؟ أين المعارف والجيران؟ أين فلان وفلان؟ أين الذين شيلوا البيوت وغرسوا النخيل والأشجار؟ بل أين الأمم السابقة من آدم إلى يومنا هذا؟ لقد خدموا ووردوا على ما عملوا. الخلاصة الكلام: نجب علينا أن نذكر الموت الذي حازم اللذات. في الختام: اللهم أيقظنا وارزقنا الاستعداد ليوم المعاد. اللهم هون علينا الموت وسكراته، وافسح لنا قبورنا، واجعل الجنة دارنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ عربی زبان میں تقریر ہوئی. ہمارے باپ کی زبان عربی زبان. ہمارے باپ کی زبان کون؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے نہیں. ہم مرنے کے بعد بھی قبر میں ہمارے زبان پر، یعنی ہماری زبان کے اوپر جو الفاظ آئیں گے وہ عربی الفاظ ہی ہوں گے. جنتیوں کی زبان بھی عربی زبان ہے، مگر یہاں دیکھتے ہیں کہ عربی زبان پر جتنا انعام ملنا چاہیے تھا اتنا انعام نہیں ملا. تو آپ سے گزارش ہے کہ انعام جو ہے جلد از جلد دے کر کے بھیجیں، تاکہ بچے کو جو ہے عربی زبان میں، کیونکہ عربی زبان میں تقریر کرنا بولے تو بھی بہت محنت کرنا پڑتا. عربی میں تقریر یاد کرنا، بچی کو اس میں جی جان لگا کر کے محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ اچھے انداز میں تقریر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دل کھول کر کے بچے کی ہمت افزائی کریں. یہاں سید افشیہ کے لیے 600 روپے انعام جمع ہے، وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں.
اس کے بعد 4 تقاریر ہوں گے، ذرا ان بچوں کی ہمت افزائی کریں۔ شیخ سدرہ بنت شیخ اسماعیل ابتدائی اول کی یہ طالبہ ہیں، ان کا عنوان ہے اے نادان ذرا فکر تو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اے نادان ذرا فکر تو کر۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن سور کی آواز کے ساتھ سورج اور چاند آپس میں ٹکرائے جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، زمین پر زلزلہ آ جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تمام انسان مر جائیں گے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے دربار میں فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، نام اعمال دیے جائیں گے، جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، وہ خوش ہوگا اور کہنے لگے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے۔ پھر جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، وہ خوب پچھتائے گا اور کہنے لگے گا لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرے نام اعمال نہ دیے جاتے۔ میری دینی بہنوں، اس دن اولاد آدم سے 5 سوال کیے جائیں گے، ان جوابوں کے بغیر کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ پہلا سوال ہوگا تم نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری؟ دوسرا سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کس کام میں گزاری؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے حاصل کیا؟ چوتھا سوال ہوگا مال کہاں پر خرچ کیا؟ پانچواں سوال ہوگا تمہارے پاس جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ اے نادان ذرا بتلا تو صحیح تیرا جواب کیا ہوگا؟ تو نے 4 سال کھیلنے میں گوا دی، 20 سال ڈگری کے اصول میں گزار دی، 30 سال نوکریوں میں گوا دی۔ جب ہڈیاں کمزور ہونے لگی، بیماریوں نے آدھا بوچھا، کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لیا۔ میری دینی بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کریں اور شیطان کی بندگی سے بچیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بچی شیخ سدرہ بڑی معصومیت کے ساتھ ایک آخرت کا بڑا منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے کھینچ کر کے جا رہی تھی۔ یہ اسٹیج ایسی چیز ہے کہ یہاں بڑے بڑوں کو جو ہے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور پیروں میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، مگر یہ بچی واقع قابل داد ہے۔ ان کی ہمت کو داد دینا چاہیے کہ اتنے بڑے مجمع میں خواتین کا ایک سمندر بچی کے سامنے ہے، مگر یہ بچی بغیر ڈرے، بغیر جھجکے، بغیر اٹکے، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ
بڑی معصومیت کے ساتھ جو تقریر کی ہے، واقعی ان کا انداز بڑا نرالا تھا، بڑا پیارا تھا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند بنائے، قوم ملت کے لیے فائدہ مند بنائے. ان کی تقریر سے خوش ہو کر کے یہاں تقریباً 2000 روپئے جمع ہو چکے ہیں. وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں. اس کے بعد پٹھان عالیہ بنت پٹھان فیاض روضۃ الاطفال کی یہ طالبہ ہیں. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث نمبر 2، الصلاۃ نور، نماز نور ہے. حدیث نمبر 3، الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے. حدیث نمبر 4، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو. حدیث نمبر 5، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 6، تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفہ دے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. حدیث نمبر 7، لا يدخل الجنة خطاط، چغلخو جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 8، من نور خاتمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 9، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. حدیث نمبر 10، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، یہ بچے بھی، ان کی ہمت کو بھی جو ہے داد دینا چاہیے. چھوٹی سی بچی مگر یہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ڈرے سنا کر کے گئے. اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی ایک بہترین عالمہ بنائے. یہاں اس بچی کے لیے بھی انعام جمع ہونا چاہیے تھا. بچی چھوٹی ہے کر کے چھوٹا انعام آ گیا. مگر جو باتیں نکل رہی تھی زبان سے، وہ کس کی نکل رہی تھی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. زبان چھوٹی تھی مگر باتیں ایک بڑے انسان کی، بڑے پیغمبر کے، سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلی تھی، وہ بچی اپنی زبان سے باتیں سنا کرے گی. یہاں 690 روپئے ان کے لیے انعام جمع ہوا ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں. اس کے بعد ڈی یاسمین بنت ڈی حمید بادشاہ ابتدائی دوم کی یہ طالبہ ہیں. ان کا عنوان ہے لڑکیوں کے لیے علم دین کی اہمیت اور فوائد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کے لیے علم دین کی اہمیت اور فوائد. معزز
اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں اسے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ علم دین اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر صحیح معنوں میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین، علم دین کی طلب اور اس کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ سرور کونین فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو کہا ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ مگر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج تو لڑکیوں کو حتی الامکان تعلیمی میدان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر انہیں تعلیم دی بھی جاتی ہے تو بس دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ دین کا ضروری علم لڑکیوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک لڑکا دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اسے صرف اس کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم دراصل ایک فیملی اور ایک کنبے کی تعلیم ہے، اسی لیے کہ یہ لڑکی آگے چل کر اپنے حاصل کیے ہوئے علم کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرے گی اور پورا ایک گھرانہ اس کی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہوگا۔ لڑکیوں کے لیے علم دین کی ایسی اہمیت کے پیش نظر ہماری شریعت نے مختلف انداز میں ان کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن کیوں عورتوں کے واعظ و نصیحت کے لیے خاص رکھا تھا؟ اسی لیے تاکہ ان کو دین کا علم حاصل ہوتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں عورتوں کو جانے کا تاکیدی حکم کیوں دیا؟ اسی لیے تاکہ عورتیں بھی امام کا خطبہ سنیں اور معلومات میں اضافہ کریں۔ اگر ہم دور نبوی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی خواتین ملتی ہیں جو علم کے آسمان پر آفتاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے لیجئے، اگر ان کے ہزاروں حدیثیں ہمیں نہ ملتی تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گھریلو سنتوں کا علم کبھی نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم و فضل کا حال تو یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کے پاس دین کے مسائل پوچھنے آتے اور ان کے رائے کو اہمیت دیتے۔ میری دینی بہنوں، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ فیشن پرستی کے چکر میں پڑ کر نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، شرم و حیا مسلم معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے، ایسے حالات میں تو لڑکیوں کا علم دین کے زیور سے آراستہ ہونا اور بھی ضروری ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم علم دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس علم کو حاصل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس بچی کی تقریر بھی بہت بہترین تھی۔ لڑکیوں کے لیے علم دین کی اہمیت اور اس کے فوائد، یعنی کیا فائدہ ہے، بہت نرالا انداز تھا، بڑے پرسکون ماحول میں اور بغیر جھجکے، بغیر ڈرے، بغیر اٹکے بچی نے بڑے اچھے انداز میں تقریر کی۔ ان کو بھی اچھا انعام ملنا چاہیے تھا، مگر نصیب کی بات ہے۔ کتنا ہوا؟ تقریباً 900 روپیے جو ہے ان کے لیے یہاں انعام جمع ہوا ہے، وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ لی یاسمین آئیں، اپنا انعام لے کر جائیں۔ اس کے بعد اس جلسے کی آخری تقریر ہے، اس کے بعد مکالمہ ہوگا، اس کے بعد آ کر کے اجتماعی نظم، اس کے بعد ترانہ۔ تو لہٰذا آپ پرسکون بیٹھے۔ آخری تقریر ہے اس جلسے کی، شیخ یاسمین بنت شیخ منصور، یہ جماعت اول کی طالبہ ہیں۔ ان کا عنوان ہے اخلاق کا پیروکار کامیاب انسان۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقان معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاق کا پیروکار کامیاب انسان. اخلاق کسی بھی انسان کے اصل پہچان ہوتی ہے. علم و دولت اور طاقت انسان کو عارضی مقام دلا سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے دلوں میں جگہ دیتے ہیں. اخلاق سے مراد انسان کا وہ رویہ ہے جو اپنے والدین، اساتذہ، دوستوں، پڑوسیوں اور عام لوگوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے. سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، نرم گفتگو کرنا، معاف کرنا، صبر سے کام لینا اور دوسروں کی عزت کرنا، یہ سب اچھے اخلاق کی علامتیں ہیں. عزیز سامعات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق کے مالک تھے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کی عملی نمونہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، کمزوروں کا سہارا بنے، یتیموں سے محبت کی اور ہر میں سچ اور دیانتداری کو اپنایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. عدل و احسان دراصل اخلاق کی بنیاد ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ محبت اور امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. میری دینی بہنوں، آج کے دور میں بدقسمتی سے ہم اخلاق کو صرف نصابی موضوع سمجھتے ہیں، عملی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ذرا سی بات پر غصہ کر لیتے ہیں، بدتمیزی کو ہوشیاری سمجھتے ہیں اور سچ بولنے سے گھبراتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سچے اخلاق کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے. ہمیں چاہیے کہ والدین کا ادب کرے، اساتذہ کا احترام کرے، بڑوں کے سامنے جھکے، چھوٹوں پر شفقت کرے اور ہر حال میں سچ اور دیانتداری کو اپنائے. اگر ہم ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا کردار اخلاق کو سنوارنا ہوگا، کیونکہ قوموں کی زندگی اخلاق سے ہے، اخلاق سے خالی قوم میں زندہ نہیں رہتے. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم نبی کو اسوہ بنا کر نبی کے اخلاق کو اپنائیں، کیونکہ اخلاق مسلمان کی پہچان ہوتی ہے اور کامل مومن کی علامت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو قرآن و سنت کی روشنی میں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق دیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا معلوم رہا ہے کہ دیتے دیتے تھک چکے ہیں، اب جیب سے پیسے ہی نہیں نکل رہے. آخری تقریر ہے ماشاء اللہ اخلاق کے عنوان پر. اس بچی نے بھی بہترین تقریر کی ہے. اللہ تعالیٰ ایک بہترین عالمہ اس بچی کو بنائے. کتنا شیخ؟ 600 روپئے اس بچی کے لیے انعام جمع ہوا ہے، اور اپنا انعام لے کر کے جائیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دینے والوں کی روح برکت عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے بہن بھائیاں ان طالبات پر اپنا پیسہ خرچ کیے ہیں، ان کی ہمت افزائی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ اب آپ کی بوریت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک بہترین مکالمہ ہے. شیخ عرشیہ اور ان کی سہیلیاں وہ آئیں اپنا مکالمہ پیش کریں. ایک بار دیکھو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باجی, آپ سب اتنے سخت دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو معلوم نہیں آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن ہمارے محلے میں عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ہم سب اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. آپ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ چلے نا. ارے نا جی, یہ اجتماع کیا ہوتا ہے؟ سنتے سنتے ہی ہمارے کان ہی پک گئے. جب دیکھو اجتماع. بہن, اس اجتماع میں دین کی, ایمان کی, اللہ کی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا میں سمجھ گئی. اس میں ایک عورت کھڑی رہے گی اور کہے گی روزہ رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, اور کہتی ہے ٹی وی مت دیکھو, فلمیں مت دیکھو اور گانے مت سنو, بے پردہ ہو کر مت گھومو, وغیرہ وغیرہ. یہی نا؟ ہاں, وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں نا, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ سب باتیں سنتے ہی ہمارے کان پک گئے. بس کچھ باتیں مت کرو. استغفر اللہ, آپ سب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو دین اور مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں اور آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے. آپ زیادہ بول رہے ہیں. اے لڑکی, خبردار, ہم لوگوں پر الزام لگایا تو بس یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں؟ کیا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں؟ ہم تو تم سے ہی زیادہ دین کو جانتے ہیں. آئندہ سے ایسی باتیں نہ کرو. ارے بہن, آپ برا مان گئے. ہمارا مقصد برا کہنا نہیں تھا. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کا مذاق اڑانے پر نرمی سے اصلاح کریں اور اس کی اہمیت کو واضح کریں. ارے باجی, آپ ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں دین کی بہت معلومات ہے. ہم ان کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں. ارے بہن, کیا تم نے ظہر کی نماز پڑھی؟ نہیں. بہن, تم نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ارے باجی, کہیں بھی جانے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھوں؟ ارے ابھی تو آپ نے کہا کہ ہم سب کو دین کی بہت معلومات ہے, لیکن آپ کو نماز کی فرصت نہیں. یہ کون سا دین اور یہ کون سے دین سے محبت؟ بہن, زبان سے کہہ دینا کافی نہیں, اصل تو عمل مقصود ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ نماز کے لیے فرصت نہیں, حالانکہ نماز تو اللہ کا حکم ہے اور ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. ارے باجی, ایک دن کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا؟ اگر ہم نماز نہ پڑھے تو آخرت میں سخت عذاب ہوگا. سانپ اور بچھو ڈس ماریں گے. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ڈر جاتے ہیں, وہاں آخرت میں چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا ہم اس اندھیرے یعنی خبر کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ ارے باجی, ایسی باتیں نہ کرو, ڈر لگتا ہے. ارے بہن, آپ جانتی ہے کہ نماز کیا ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز میرے آنکھوں کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ. بہن, توبہ کر لو, توبہ. توبہ کرتی ہوں کہ آپ وقت نکال کر نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ. ارے نہیں, آپ وقت نکالنے کی بات کر رہی ہیں. نماز پڑھنے میں تھوڑی نہ 2-4 گھنٹے لگتے ہیں. ہم گھنٹوں فضول باتوں اور ٹی وی دیکھنے میں وقت گزار دیتے ہیں, مگر نماز پڑھنے کے لیے چند منٹ نہیں نکالتے. جبکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں, تو کیا ہم اس کے لیے 10-15 منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ ارے باجی, آپ نے تو بالکل ٹھیک کہا. ہمارا تو بہت سارا وقت میک اپ اور ٹی وی پروگرام دیکھنے میں لگ جاتے ہیں. باجی, آپ ہمیں نماز کے بارے میں کچھ اور بتلائیے تاکہ ہم نماز کی پابند بن جائیں. ارے بہن, میں آپ کو نماز کے تعلق سے کیا بتاؤں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز جنت کی کنجی ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز نمازی کے لیے مغفرت کا سبب ہے. نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہوئی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور اسی طرح نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
बहन, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। नमाजी के लिए क़यामत के दिन नूर होगा और अज़ाब से बचने का ज़रिया। अरे बाजी, आप सब ये तालीम कहाँ हासिल कर रहे हो? अरे बहन, हम सब ये तालीम मदरसतुस सालिहात अर्रहमानिया लिल बनात नंदीकोटपुर में हासिल कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन इदारा है। बाजी, अब हमें बात समझ में आ गई है कि हम वाकई बहुत गफलत में थे। अब हम नमाज की पाबंदी करेंगे और दीन की बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैसे ले मैं गाता था। माशाअल्लाह, हालात के लिहाज से बेहतरीन मुकालमा था। आजकल जहाँ भी इज्तिमा चलता है, दीन की बातें चलती हैं, वहाँ पर ख़वातीन जो है बहुत कम निकलती हैं और बहुत सारे ख़वातीन जो है बेजागी का भी इजहार करती हैं। उस सिलसिले में माहौल के हिसाब से माहौल की अक्कासी करते हुए ये मुकालमे में तालिबात ने बेहतरीन बातें पेश की। अल्लाह जज़ाक अता। 6 बच्चियाँ हैं यहाँ, इनाम जो जमा हुआ है वह आपस में तकसीम कर लें। पूरे 6 बच्चियाँ। उसके बाद इज्तिमाई नज़म के लिए इब्तिदाई अव्वल और रोज़तुल अत्फ़ाल की तालिबात आए, इज्तिमाई नज़म पेश करें। ज़रा उठिए। आता जी। ये एक एक्टिंग नज़म, एक्शन नज़म स्टेज में वहाँ पाया गया। ख़वातीन ज़रा बैठें, दूसरों को भी जो है ज़रा देखने का मौका दें, क्योंकि अगर आप लोग बीच में उठ करके खड़े हो जाएंगे तो खींचे वालों को नज़र नहीं आएगा। माशाअल्लाह पूरे बच्चे यहाँ एक ही यूनिफॉर्म में, ऐसा महसूस होता है कि करंट लगा करके भेज दिया गया। सरों के ऊपर लाइटें चमक रही।
माशाअल्लाह बच्चियों ने बेहतरीन अंदाज में, और वो भी ऐसे महसूस हो रहा था कि गोया कि आसमान से उतर करके आए। सबका जो है एक ही साइज महसूस हो रहा था, अलग अलग स्टेप माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने ये जो नज़म थी उसकी एक्टिंग करते हुए अपने हाथ